الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1028 سے لے کر 1036 تک ہے۔ فضائل قرآن کے بعد ریاض الصالحین کے اندر اب نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ ہے وضو کی فضیلت کا باب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں بولیے؟ 4 فرض ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے۔ ان میں سب سے جو پہلا فرض ہے وہ ہے چہرے کا دھونا ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا جو فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ ہے وضو کے فرض۔ باقی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، ترتیب کو قائم رکھنا سنت ہے، اور پے در پے دھونا، ہر اعضا کو 3 بار دھونا، یہ سب وضو کی سنتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی کہ بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں موجود ہے، اور یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ ارے بول دیجئے نا، اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو زیادہ بڑھائے، جس سے ہو سکے وہ چمک کو زیادہ کر لے۔ کیا مطلب ہے کہ اس کا چہرہ، اس کی پیشانی، اس کی کلائیاں، اور جو ٹخنوں کا جو دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں، لیکن جو چیزیں وضو میں دھونا فرض ہیں وہ چمک رہی ہوں گی، اور اس چمک کو فرمایا جا رہا ہے تم جو زیادہ بڑھائے، مطلب یہ کہ جو زیادہ اچھی طرح وضو کرے اس کی چمک میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور بزرگوں کا ایک وظیفہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کی قدموں کی آہٹ جو ہے نا جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ کہاں سنی؟ جنت میں سنی۔ حضور فرماتے ہیں آگے آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلال میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ کون سا عمل تمہارے پاس ہے؟ کون سی تسبیح پڑھتے ہو؟ کس عمل کے سبب ایسا ہے؟ اب بڑی سادی سی بات انہوں نے کہی لیکن تھی بڑی پتے کی۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، صرف یہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے نا فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہی وجہ ہے بلال کہ تیری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ چند حدیثیں میں نے اس لیے چھوڑ دی ہیں کیونکہ وہ تکرار کے ساتھ آئی ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات میں اضافہ ہو جائے، تمہارا گریڈ بڑھ جائے، تمہاری ترقی ہو، عزت میں اضافہ ہو جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب طبیعت وضو کرنے پر آمادہ نہ ہو تو وضو کرے۔ کیا مطلب ہے
یعنی کہ سخت سردی ہوتی ہے، سخت سردی میں ٹھنڈا پانی، تو انسان کی طبیعت نہیں چاہتی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے، تو دشواری ہو گئی، دشواری میں کامل وضو کر لے، ایک ہی کام۔ دوسرا یہ پھر وہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جائے، دوسرا عمل فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بیٹھ کے انتظار ہو رہا ہے۔ یہ تین کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا اور تمہاری عزت کو بھی بڑھا دے گا، عزت میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو کہ آپ بار بار مجھ سے سنتے ہیں، دیکھیے جس نے وضو کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، بسم اللہ والحمدللہ، یہ کیا ہے؟ وضو کی دعا ہے، یہ آپ نے پڑھ لی، پھر آپ نے وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ کیا پڑھا؟ کلمہ شہادت۔ جو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب میں ایک وظیفہ یہاں اور بتا رہا ہوں، اسے بھی ذرا کہتے ہیں پلو میں باندھ لو۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی بینائی کمزور نہ ہو، بینائی میں دیکھنے کی قوت میں اضافہ رہے، طاقت آ جائے، تو پھر وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور 3 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اللہ اس کی بینائی میں اضافہ فرما دے گا، کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور آخری بات، اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، حدیث بڑی طویل ہے لیکن میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے اصحاب ہو، میری مراد تو وہ ہے جو بھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں آئیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ ہم کیسے پہچانیں ان کو؟ اب خوش نصیبوں کے لیے اور آپ حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں جو رسول اللہ نے بتایا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہے، یعنی کہ میں اور آپ صحابہ کے دور میں بولیے نہیں ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات سمجھائی، مثال دے کے۔ عرب میں بڑے مثالیں اور بڑے محاورے مشہور تھے۔ حضور نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر کسی کے پاس گھوڑا ہو سیاہ رنگ کا اور اس کی پیشانی پہ سفید نشان ہو، یا اس کے سینے پہ سفید نشان ہو، یا اس کی ٹانگوں پہ سفید نشان ہو، اور وہ گھوڑا ان میں مل جائے جو جہاں سارے ہی گھوڑے بلیک ہوں، سیاہ ہوں، تو بتاؤ کیا تم اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لو گے؟ نہیں پہچانے نہیں پہچانیں گے؟ ہم تو اپنا بکرا پہچان لیتے ہیں، ہم تو اپنا کبوتر پہچان لیتے ہیں، اڑتا ہوا، یہ میرا کبوتر وہ اڑ رہا ہے۔ کمال ہو گیا بھائی، اللہ کے کبوتر تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن شکلیں ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نہیں پہچانو گے؟ عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچان لیں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ ایسے پہچانے جائیں گے کہ ان کے اعضائے وضو جو ہوں گے وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، اور لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں حوض کوثر پر ان کا میزبان ہوں گا۔ قربان جائیے کہ میزبانی رسول اللہ کرے، کتنا خوبصورت مہمان ہوگا کہ جس کی میزبانی رسول اللہ کر رہے ہوں گے۔ تو بتائیے حضور کے مہمان بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ تو پھر بننا ہے تو پھر بننے کے لیے چمک پیدا کرنی پڑے گی، چمک کو اضافہ کرنا پڑے گا۔ وہ چمک اضافہ میں کیسے ہوگی؟ ہر وقت مسجد میں آنا پڑے گا نماز کے لیے، اور وضو کو کامل طور پر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کامل وضو کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے چمک بھی بڑھا دے گا۔
اور وضو کا فائدہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ، چہرے دھویا تو چہرے کے گناہ، یعنی کہ جو چیز دھلتی ہے نا اللہ اس کو پاک فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔